السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ ان سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت الذنون اذا دعا وهو فی بطن حوت، مچھلی والے ذنون ان کو کہا گیا ہے، اور سورہ انبیاء میں ان کو ذنون ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، اور وہ کیا دعا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ تو پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ فإنه لم يأت بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، اس کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یعنی کہ جو شخص بھی اپنی کسی مشکل کے لیے، اپنی کسی حاجت کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے گا، اللہ تعالیٰ نے جیسے یونس علیہ السلام کے لیے آسانی کری، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مشکل پریشانی سے نکلنے کا راستہ مومن کے لیے بنا دے گا۔ تو یہ سورۃ انبیاء میں یہی ہم کو دعا ملتی ہے۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر ہے 87۔ اچھا، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو کیا مانگا گیا ہے اس کے اندر؟ کوئی دعا ہے؟ یعنی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو وہ یہ دعا کر سکتے تھے، اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، تو یہ بھی دعا کا طریقہ ہے، ہم اس پہ بات کرتے چلے آئے ہیں۔ براہ راست جو چاہیے وہ اللہ سے مانگنا، یہ بھی دعا ہے۔ بعض دفعہ صرف اپنا حال بیان کر دینا، یہ بھی دعا ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اپنی غلطی پر اللہ سے معافی کی درخواست کرنا، یہ بھی دعا ہوتی ہے۔ استغفار بھی دعا ہے۔ تو جو انسان کی تمنائیں ہوتی ہیں وہ تو ہم اس کا اظہار تو کر ہی سکتے ہیں اپنے رب کے آگے، لیکن بعض دفعہ صرف استغفار کرنا جو ہے یہ بھی دعا ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ انسان کو یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ جو مجھ پر یہ مشکل پڑی ہے یہ میرے کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ مثال کے طور پہ اولاد تنگ کر رہی ہے، نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، تو خیال آتا ہے کہ ہم نے بھی اپنے ماں باپ کی شاید نافرمانی کی تھی، اپنی خطا، اپنی غلطی یاد آ گئی، یا کسی نے ہمارا حق مار لیا، یا کسی نے ہم کو کوئی ایسی بات کہی جو ہم کو انتہائی ناگوار گزری، تو یا ہو سکتا ہے انسان کو یاد آئے کہ میں نے بھی کسی کا حق مارا تھا، میں نے بھی کسی کو انہی الفاظ کے ذریعے سے تکلیف پہنچائی تھی، تو لہٰذا وہی چیز لوٹ پلٹ کے میرے اوپر آ رہی ہے۔ یا کوئی اللہ تعالیٰ کا حق تھا جو رہ گیا، میں نے ادا نہیں کیا، ہو سکتا ہے زکوٰۃ ادا نہیں کری اور زکوٰۃ مال کے اندر مل گئی، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس مال کے اندر زکوٰۃ مل جاتی ہے اس مال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، سارا مال جو ہے وہ سمجھے کہ حرام ملنے کی وجہ سے سارا مال بے برکت ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو کبھی کوئی مال کا نقصان ہو تو خیال ہے کیا پتہ میں نے زکوٰۃ نہیں دی، زیور چوری ہو گیا، چوڑیاں چوری ہو گئیں، خیال آیا کہ اچھا زکوٰۃ نہیں دی تھی، شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ یہ ایک ریمائنڈر ہے جو میرے پاس آیا ہے۔ تو ایسے موقع پہ تو بالضرور انسان اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اور یہ انتہائی پر اثر مجرب کلمہ ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں، اپنے کلچر میں آیت کریمہ کہتے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت آیت کریمہ ہے، ہر آیت، اور یہ بھی انتہائی با اثر ہے، اس لیے کہ احادیث سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ صرف یونس علیہ السلام نے یہ کلمہ پڑھا تھا تو ان کو نجات ملی تھی۔ جو مومن اپنی جس ضرورت کے لیے اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اللہ اس کے لیے راستہ کھولے گا۔ اب جو یونس علیہ السلام نے جب یہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک، کوئی معبود نہیں اللہ سوائے تیرے اور تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہی قصوروار ہوں، تو ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ کتنی دفعہ انہوں نے یہ کلمہ پڑھا تھا۔ کیا پتہ ایک دفعہ پڑھا ہو، کیا پتہ سینکڑوں دفعہ پڑھا ہو، کیا پتہ لاکھوں دفعہ پڑھا ہو،
ہمیں نہ ٹائم پیریڈ کا اندازہ ہے کہ وہ کتنی دیر مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور نہ ہمیں کوئی کاؤنٹ پتہ ہے، نہ ہمیں کوانٹٹی پتہ ہے کہ کتنی دفعہ انہوں نے پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ کوانٹٹی بتا سکتا تھا ہم کو، کوئی مشکل نہیں تھی اللہ کے لیے۔ تو نہ قرآن سے ہمیں کوئی انڈیکیشن ملتا ہے، نہ احادیث میں ہمیں کوئی ذکر ملتا ہے کہ اس کو تم 1,00,000 دفعہ یا 1,00,000 دفعہ پڑھو۔ تو لہٰذا جب ہمیں کوئی ذکر نہیں ملتا احادیث میں، تو ہمیں بھی پھر اس کی تعداد فکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بجائے کہ ہم کوانٹٹی پر فوکس کریں، ہم کوالٹی پر فوکس کریں۔ کوالٹی دو طرح سے، ایک تو صحیح طرح پروناؤنس کریں ان کلمات کو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کنتو کا مطلب ہوتا ہے میں، اور کنتا کا مطلب ہوتا ہے تو۔ کہیں یہ گڑبڑ نہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں جو زبر، اور اب کہتے ہیں لوگ خالی زبر اور پیشی کی تو بات ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں کوانٹٹی کی فکر نہیں کرنی، اصل چیز کیا ہے کہ ہمیں کوالٹی دیکھنی ہے۔ احساس کے ساتھ پڑھیں، خلوص کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ نمبر 2، جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو ان کے ساتھ اور کتنے لوگ تھے جو پڑھ رہے تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ تو کیا اس ذکر کے بارے میں ہمیں کوئی قرآن کی آیت یا کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسی ملتی ہے جس سے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اجتماعی عبادت ہے، انفرادی عبادت نہیں ہے؟ کیا خیال ہے ہمارا؟ اجتماعی عبادت نہیں ہے۔ اوبویسلی مچھلی کے پیٹ میں کوئی نہیں تھا، اکیلے یونس علیہ السلام ہی تھے، اور انہوں نے خود ہی یہ کلمہ پڑھا تھا۔ تو ہم نے پھر اس کو اتنا بھاری کر لیا اپنے لیے، ہم نے ایک تو اس کی تعداد مقرر کر لی کہ 1,00,000 دفعہ پڑھیں گے، پھر ہم نے یہ اپنی طرف سے فرض کر لیا کہ بہت سارے لوگ مل کے پڑھیں گے۔ اوبویسلی 1,00,000 کا خود ہی فگر ہم نے فکس کر لیا۔ اکیلا پڑھنا آسان کام نہیں ہے، اگر صحیح طرح پڑھیں اس کو تو اس میں ٹائم لگتا ہے ایک دفعہ پڑھنے میں۔ اب بعض دفعہ لوگ آیت کریمہ کا ختم کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جس تیزی کے ساتھ وہ دانے گرا رہے ہوتے ہیں اس میں تو خالی سبحان اللہ بھی نہیں پڑھ سکتا انسان۔ سبحان اللہ پڑھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، کہاں کہ یہ پوری آیت کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں تو وقت لگتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ایک سمپل اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کنسیشن کو، دعا کو ہم اپنی طرف سے اضافے کر کر کے بھاری بناتے ہیں، ایک تو بدعت ایجاد کر رہے ہوتے ہیں، نمبر 2 جو اس کا ایسنس ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہوتا ہے۔ جس پر مشکل پڑی ہے، جس پر پریشانی پڑی ہے، بعض دفعہ وہ خود تو پڑھنے کی فرصت بھی نہیں پا رہے ہوتے، آنے والے لوگوں کے لیے وہ چائے کا، بیٹھنے کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ آ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں جن کو ہو سکتا ہے کہ پریشانی کے بارے میں پتہ بھی نہ ہو کہ بھئی کس چیز کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ بعض دفعہ ایسی کوئی پرائیویٹ پریشانی ہوتی ہے انسان دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، یا بعض دفعہ شیئر کر بھی لیتا ہے۔ اپنی پریشانی کے بارے میں خود پریشان ہو کے جس خلوص کے ساتھ، جس تڑپ کے ساتھ انسان خود مانگے گا، کوئی اور اس کے لیے مانگ نہیں سکتا، الا یہ کہ کوئی بہت قریب ترین رشتہ دار ہو، ماں بہن، ایسا کوئی رشتہ ہو۔ تو لہٰذا اس کو ہم یاد رکھیں کہ جو طریقہ ہم کو سنت سے ملتا ہے بس ہم اسی کو فوکس کریں، اور اپنی طرف سے ہم اضافے اس کے اندر نہ کیا کریں، اس کا فائدہ ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ پڑھیں، کتنی 10 دفعہ پڑھیں، 1000 دفعہ پڑھیں، نہ اس میں وضو کی ضرورت ہے، نہ ایک جگہ بیٹھنے کی ضرورت ہے، چلتے پھرتے اس کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت جلالی ہے یہ کلمہ، لوگوں کے دماغوں پہ اثر ہو جاتا ہے، تو اس پہ تو خود ہمیں استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے نعوذ باللہ کہ انسان کا دماغی توازن ڈسٹرب ہوگا۔ یہ تو دماغوں کو ٹھیک کرنے آیا ہے قرآن، کے دماغوں کو خراب کرنے آیا ہے، نعوذ باللہ۔ خود اپنی طرف سے کہہ دیا جلالی ہے۔ ہاں جلالی کب ہوگا؟ جب کنتو کی بجائے کنتا کہنا کوئی شروع کر دے کہ اللہ تو ظالم ہے، نعوذ باللہ۔ اب اس لیے کہ مطلب تو پتہ نہیں ہوتا، جو لوگ لاکھوں دفعہ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں سے شاید ہی کوئی ہوگا صاحب توفیق جس کو کہ اس کلمے کا مطلب پتہ ہوگا۔
کہ اس کا مطلب ہے کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کتنوں کو مطلب پتہ ہے؟ ہارڈلی کسی کو. تو پھر ہو سکتا ہے غلطیاں لوگ کرتے ہوں، واللہ عالم کیا ریزن ہے. خود بخود ازیوم کر لیا کہ یہ بڑا جلالی کلمہ ہے، یہ بڑا جلالی وظیفہ ہے. پہلے تو خود وظیفہ بنایا اس کو، پھر خود ہی جلالی بنا دیا اس کو. اس کے بعد مزید کچھ اور چیزیں ایجاد کر لیں. جیسے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جن تسبیحوں کے اوپر اس کلمے کو پڑھ رہے ہیں ان تسبیحوں کو پیالے میں پانی لیں اور پیالے کے اندر تسبیح کو بھگائیں اور پھر اس کو پڑھیں. یہ سب خود ساختہ اضافے ہیں جو ہم نے کر لیے ہیں. سمپل رکھیں چیزوں کو، خود پڑھیں. ابھی ہم نے بات کی نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص حیت میں یعنی کہ قبلہ رخ وغیرہ ہو کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، نہ بیجوں کی بوریاں لا کر رکھنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہزار ہزار دانوں کی تسبیحات کی ضرورت ہے. کھلا پڑھیں اس کو، چاہیں تو انگلیوں پر پڑھیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پر ذکر کرنے کی فضیلت بتائی ہے کہ تم انگلیوں کو استعمال کیا کرو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس لیے کہ پھر یہ قیامت کے دن گواہی دیں گی. چلے اس کو استعمال کر لیں. چلے تسبیح بھی اگر استعمال کرتے ہیں تو علماء نے کوئی اس کو حرج کی بات نہیں سمجھا. تسبیح پر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن خود پڑھیں اور احساس کے ساتھ پڑھیں اور اپنی خطا کا، اپنے گناہ کا تصور کریں اور پھر اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ چاہے تو ساری پریشانیاں ہماری دور کر دے. تو چلیں اب اس کو دیکھتے ہیں. میں پڑھتی ہوں پھر آپ میرے پیچھے پڑھیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چلیں اب کسی غلطی کا تصور کریں. کوئی ماضی کے اندر اللہ کا حکم ٹوٹا، کسی کا حق مارا، اللہ کا حق نہیں دیا، یا کوئی اور غلطی، کوئی خطا کہ جس کے بارے میں خطرہ ہے کہیں اس کا مجھے انجام دنیا میں نہ بھگتنا پڑے. اس تصور میں لے کر آئیں، فوکس کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر استغفار کریں. اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. عاجزی ہونی چاہیے، دل حاضر ہونا چاہیے، چہرے کے تاثر بھی اس کلمے کے مطابق ہونے چاہیے. اور خاص طور پہ جب تنہائی میں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، سر جھکا ہوا ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے چہرے کے اوپر، افسوس اور ندامت ہوتی ہے دل کے اندر. ایک عہد ہوتا ہے کہ انشاءاللہ جو خطائیں ہو گئی ہیں وہ تو ہو چکی، اللہ تعالیٰ آئندہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، آئندہ ہم ان غلطیوں سے بچا لے، آئندہ ہم اس طرح سے نہ اپنے اوپر ظلم کریں، نہ دوسروں کا حق مار کے ان پہ ظلم کریں، اور نہ اللہ ہم شرک کر کے تیرے حق میں ڈنڈی ماریں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ میں عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، احسان کرنے والا بنائے. تو بہت دل سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. آمین یا رب العالمین.